کہ موجودہ حالات میں کہ جس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر تم برائی کو ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو ہاتھ سے بدل دو، ورنہ زبان سے بدلو، ورنہ کم از کم اسے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہاتھ سے بدلنا یہ حکماء کا کام ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے۔ زبان سے بدلنا یہ علماء کا ہے، یا جو بھی آپ کا ماتحت ہے آپ اس کو زبان سے پیار سے سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں، کبھی ہاتھ سے ماں باپ جیسے مارتے ہیں یا ٹیچر تھوڑا سا پنشمنٹ کر لیتا ہے، وہ چل جائے گا۔ اور اگر یہ دو صورتحال نہیں ہیں تو دل میں برا جانا، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ایسے حالات دیکھنے کے بعد آپ دل میں اس کو برا جانیں، اور یہ نیت کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قدرت دیتا تو میں مطلب کوئی مزاحمت میں شامل ہوتا، کچھ ہوتا، اس طریقے سے آپ دل میں نیت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے۔ ہاں، چوتھا درجہ جو ہے وہ بڑا ہی برا ہے کہ ان حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ محسوس نہ ہونا، کوئی دل میں تنگی نہ آنا، بے پرواہی سے دیکھنا اور فراموش کر دینا۔ جب آپ دیکھیں دل میں برا جاننا، سرکار فرما رہے ہیں ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، تو یہ کون سے درجے میں ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے اگر ایک حصے کو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ بس یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ فلسطین کے مسلمان، مظلوم مسلمان گزر رہے ہیں، اللہ کریم ان پر رحمت کی نظر فرمائے۔ ظلم و ستم کی آندھیاں ان پر چلائی جا رہی ہیں، یا اللہ پاک تو سے رحمت کا سوال ہے۔ تمام مسلمان اس وقت اس طرح متوجہ ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ہماری مدد کے منتظر ہیں، اپنے خزانوں کو منہ کھولیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی بھی اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہے، اور عنقریب FGRF کا بھی ہم کو اس ترکیب بنا رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہنچنا ہے اور جا کر مظلوموں کی مدد کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بعد میں درخواست کریں گے، اور دل کھول کر ہمارا بھی ساتھ دیجیے گا۔ ہر مسلمان جو عام مسلمان ہے وہ خود جا کر تو وہاں پر لڑنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اگر چلا بھی جائے ہجوم وہاں جا کر تو فائدہ کوئی نہیں، لیکن جو امداد پہنچا سکتا ہے وہ امداد اس کو پہنچائے۔ ایک چھوٹی سی کوشش، بہت چھوٹی سی کوشش ہم نے بھی شروع کی ہے، کچھ مالی امداد ان لوگوں کو پہنچانے کی جو غزہ میں مصیبتوں کا شکار ہیں، اور الحمدللہ وہ پہنچ بھی رہی ہے۔ تو اس میں بھی ایک مسلمان حصہ لینا چاہیں تو لیں، اور ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر یہ سوچو کہ ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور ہمارے بچے شہید ہو رہے ہوں، ہماری عورتیں شہید ہو رہی ہوں، تو کیا ہم چین سے بیٹھ جائیں گے؟ تو اس لیے دو کام جو بس میں ہے، جو امداد ہے وہ کر لی جائے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے۔ بندے کا کام یہی ہے کہ اپنے امکانی کوشش کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا مظاہرہ اس موقع پر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، اہل پاکستان، پوری امت مسلمہ، اس وقت جو ہمارے فلسطینی بھائی، بچے اور عورتیں شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جنت الفردوس کے مالک بن گئے۔ جو ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے پوری امت گناہگار ہے، لیکن ہماری بے بسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اپنے غیب سے مدد فرمائے۔ تو اب اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے، ایک دوسری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہمارے پاس جو بھی آپ کی امانت آئے گی وہ ہمارے سب سے زیادہ حقدار اور مظلوم بہن بھائی، بیٹے بیٹیوں تک پہنچے گی۔ تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اہل فلسطین کی مدد فرمائیں، انشاءاللہ سب کچھ ان تک پہنچے گا، اور ہم ان کی دوسری مدد فرمائیں کہ ہر مسلمان مرد عورت جو میرا یہ پیغام سنے، روزانہ 2 نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہماری مدد کے لیے آ جا۔ فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد کیسے کریں؟ ہمارے جو مسلمان بھائی کشمیر، برما، شام یا فلسطین میں پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کی کس طرح سے مدد کریں جبکہ ہم عوام ہیں اور مخالفین کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے؟ ابرار الحسن بھائی، یہی ہے کہ پھر ایسی مجبوری میں آپ کیا کریں گے کہ جو کوئی ٹرسٹ وغیرہ دیکھیں، کوئی NGO دیکھیں جو قابل اعتماد ہو اور خیر خواہ ہو، مظلوموں کی واقعی خیر خواہ ہو، کیونکہ ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی واقعی خیر خواہ ہو تو ان کے ذریعے ان مظلوموں کی مدد کی کوشش کی جائے اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے،
اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو اللہ ہدایت دے, اور جو ہدایت کے قابل ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے. میرے علم میں تو فی الحال یہی ہے ایک ذریعہ ہے کہ اگر کسی قابل اعتماد ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے سے, باقی ہر آدمی اپنے طور پہ بھی تحقیق کر سکتا ہے کہ کس طریقے سے مظلوموں کی مدد کی جا سکتی ہے. کہ ہم عوام الناس جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ کیا کریں؟ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے. دعا وہ ہتھیار ہے, آدھی رات کو اٹھ کر اپنے اللہ کو منانا, اللہ کے سامنے دعائیں کرنا, مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے دعائیں کرنا, اور یہودی غاصبوں کے لیے بد دعائیں کرنا, یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہودیوں کی مدد نہ کرو. ان کے وہ معیشت جو آپ کے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے, ان کا وہ بنایا ہوا سامان جو آپ خرید کے انہیں نفع پہنچاتے ہو, کم از کم اس سے ہی اپنا ہاتھ روک لو. مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے تو یہودیوں کی مدد بھی نہ کرو. یہ کرنے کے کام ہے. اپنی دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھو, ان غاصبوں کے یہودیوں کے خلاف دعائیں کرو اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. جو کر سکتے ہو وہ تو کر گزرو, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ ضرور وہ لمحہ لے کر آئے گا جب اہل ایمان کے دلوں کو سکون ملے گا ان یہودیوں کی بربادی کے. پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے. ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے, لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے. جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے. پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا, اللہ انہیں کامیابی نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا, صہیونیوں کو برباد کر دینا, امت مسلمہ کو عروج اور بانک پن نصیب فرمانا, اللہ ان کو آبرو دینا, مسجد اقصی کی آزادی نصیب کرنا, اور ہمیں وہ بہاریں, وہ عزتیں, وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصی آزاد ہوئی ہے. فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے. اب ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے تو مسجد ہماری کہاں ہوگی؟ وہاں علی ولی اللہ کی اذانیں کہاں آئیں گی؟ اگر سب سے زیادہ فلسطینیوں کی حمایت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شیعہ برادری کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولا علی کی وصیت ہے, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے میرے بچوں, اے میرے چاہنے والوں, ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا, مظلوم سے پیار کرنا. اب مظلوم سے پیار کرنے کا کم سے کم طریقہ مظلوم کے حق میں بولنا. آج کل فلسطین میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے. اسرائیل راکٹ برسا رہا ہے, ان کے گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں. دعا کرو اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ ان کی مدد کریں. اگر یعنی مسلم کمیونٹی کی پوری سپورٹ ہو نا جی, تو یہودی تو ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ان سے کوئی لڑائی نہ کریں, کوئی ایٹم نہ ماریں, کوئی جنگ نہ کریں, صرف بائیکاٹ کر دیں کہ ان کی کوئی چیز خریدنی نہیں ہے. لیکن وہ صحیح معنی میں بائیکاٹ ہو, ان کی تو صنعت بند ہو جائے, ان کی تو فیکٹریاں بند ہو جائیں, وہ کب تک مقابلہ کریں؟ موجودہ دور میں ہمیں یہودیوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ ہم اپنے اس ملک میں صحیح اور کامل اسلامی نظام قائم کریں. صحیح اور اسلامی نظام قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. اللہ کی مدد کے بغیر یہودیوں سے کا مقابلہ ناممکن ہے. یہودیوں کی پشت پر پوری عیسائی دنیا اس وقت ہے. سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ وہ ان کا اعلی کار ہے. پھر ان کے پاس آپ کو معلوم ہے امریکہ کی طاقت چھوڑے جو اس کے پاس جو بھی اسلحہ ہے, خود اس کے پاس جو ہے اسرائیل کے پاس سینکڑوں جو ہے ایٹم بم موجود ہیں. کون مقابلہ کر سکتا ہے عالم اسلام میں سے؟ اللہ کی مدد آئے تو ہوگا. اللہ کی مدد کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاں اسلام قائم کریں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. یہ سیدھی اسٹریٹجی ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. عوام الناس کے کام میں نے شروع میں دو رکھے ہیں, اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس سے کنسرن ہے. ٹاسک نمبر 1 وہ ہے اللہ کے حضور دل سے گڑ گڑا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنا. دعا مومن کا ہتھیار ہے جی, یہ ذہن میں رکھیے گا. دعا سے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں جو تدبیروں سے حل نہیں ہوتے, اور یہ اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ٹاسک نمبر 2 وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا. کہیں پر اگر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, ان پروٹیسٹ میں حصہ لیں. فزیکلی جو ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے, بینرز اٹھا کے, پلے کارڈز اٹھا کر, جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں پوری دنیا کے اندر یہ احتجاج ہو رہے ہیں, ان میں جہاں تک
قانون کے دائرے کے اندر آپ نے اس میں حصہ لینا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اسلام کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے، لیکن اس آواز بلند کرنے میں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو کہ وہ گالی گلوچ کی طرف چلا جائے اور اسلام کی کوئی غلط پکچر لوگوں کے سامنے آئے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی، یہ اللہ کے حضور مجرم ہے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں. اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. دیٹس آل. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ حماس نے، اسرائیل کا خیال ہے، کوئی راکٹ پر حملہ کیا تھا تو اس کی جوابی کارروائی بھی کوئی حد، کوئی لمٹ، کوئی گریوٹی ہونی چاہیے، کوئی بیلنس ہونا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ کوئی ادارہ نہیں رہا. نہ یورپ کی سرزمین پر، یورپ بھی چیختا ہے انسانی حقوق کے لیے. یورپی پارلیمنٹ پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، مگر جب اسرائیل اور فلسطین کا میٹر آتا ہے تو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے اور امن عالم کی بات کرنے والے کیوں نیند سو جاتے ہیں غفلت کی؟ یہاں یہ لاشیں ان کو نظر نہیں آتی. لہذا یہاں اثر نو، اس ادارے کی ترتیب نو کی ضرورت ہے. اس کے اندر طاقت کے توازن کو قائم کرنے کے لیے ایک نئی صف بندی کی ضرورت ہے. اور جب تک کمزور مظلوم قومیں نہیں اٹھیں گی، اپنا حق نہیں مانگے گی، کوئی شخص اپنا حق ان کی جھولی میں نہیں دے گا. بے شک ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں. یہ یو این او صرف ڈائیلاگ کا کلب بن کے رہ گیا ہے، گپ شپ کا کلب. اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. آئرلینڈ سے لے کر کمبوڈیا اور دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جہاں انہوں نے امن بحال کرنے کی افواج بھیجی. 90s میں بھیجی، سن 2003-2004 میں بھیجی، جنہوں نے اپنی عالمی طاقت کے ساتھ امن بحال کیا اور جنگ کی آگ کو بجھایا. کیا یہ عالمی طاقتیں اسرائیل اور فلسطین کے بارڈر پر پیس میکنگ فورسز کا تعینات نہیں کر سکتی؟ کیا اقوام عالم کا فریضہ نہیں ہے کہ وہاں بین الاقوامی طور پہ امن قائم کرنے کے لیے مداخلت کی جائے اور بارڈر پر عالمی افواج کو متعین کیا جائے جو امن کو بہت صورت قائم کریں؟ صحیح. اور جس سمت سے خواہ وہ اسرائیل ہے یا فلسطین یا غزہ، میں انسانی بنیادوں پر، عالمی امن کی بنیادوں پر غیر جانبدارانہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس سمت سے امن کی خلاف ورزی ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے.